مل رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے جو پوچھا ہے بالکل مفتی صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ مفتی صاحب اعتکاف کے حوالے سے کچھ مزید آپ بیان فرمانا چاہ رہے تھے؟ اعتکاف کے حوالے سے جو میری اس بہن نے پوچھا تھا تو ان کی ماں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، ان کی والدہ اگر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تب بھی اچھی بات ہے، اگر وہ بھی سنت اعتکاف کی نیت کرنا چاہیں تو دونوں ماں بیٹی ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ضرورت ہو تو اس طرح مولانا نے کہا کہ وہ باہر بھی جا سکتی ہیں، ضرورت اگر ان کے بغیر پوری نہیں ہو رہی تو۔ دوسری بات انہوں نے کیا کی تھی؟ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کا پوچھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کسی اور کا تھا، ان کا سوال اعتکاف کے متعلق ہی تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں یا نہیں، تو یہ بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ کھانے پینے کا بھی انہوں نے پوچھا تھا شاید کہ کھانے پینے کے لیے تو کھانے پینے میں اگر ان کے بغیر ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو وہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے مصب حالت روزہ میں کیونکہ وہ جو میری جو دوسری بہن نے پوچھا کہ وہ خود سنی ہیں، ان کے ہسبینڈ، تو ان کے لیے بھائی دیکھو اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو، نماز تو سب کے نزدیک فرض ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کرے تو ایسے شخص پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بڑے عذابات قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ان کو توبہ کروائیں اور ان کو بولیں کہ نماز پڑھیں وہ۔ تو باقی کیا پوچھا تھا تیسرا؟ کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے سلمہ بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں قرآن شریف پڑھنا میں نے شروع کیا ہے، لیکن مجھے اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ سے مجھے یاد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بتائیں۔ اور دوسرا میں حافظ قرآن بھی بننا چاہتی ہوں، تو میرے لیے کوئی آسانی بتائیں، مولانا مفتی صاحب سے کوئی ایسا وظائف بتائیں جس سے میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بس بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، آپ پروگرام دیکھتی رہیے۔ مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کیونکہ رمضان المبارک میں جو ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں انتقال کر جائے یا رمضان کے مہینے میں اگر انتقال کر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ احادیث کے اندر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو بندہ رمضان کے اندر جو بندہ انتقال کر جاتا ہے، تو کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے، ہاں کافر جو ہوتے ہیں ان پر عذاب جو ہوتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ قسمت ہے اس کی کہ وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اس کا انتقال ہوا ہے۔ ظاہراً ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ گار ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن کیا پتہ اللہ کے نزدیک اس کی کون سی نیکی مقبول ہو گئی۔ وہ ایسا شخص ہو جو رمضان کی حرمت کا خیال کرنے والا ہو، اگر وہ رمضان کی عزت نہیں کرتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، رمضان میں نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان کی عزت اور حرمت کا خیال نہیں کرتا، گناہوں میں مصروف رہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بشارت نہیں ہے۔ بشارت ایسے شخص کے بارے میں ہے جو شخص اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ ایسا شخص اگر دنیا سے چلا جاتا ہے رمضان میں، تو رمضان کے مہینے میں رحمتوں کی اور جنتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو ایسا خوش نصیب شخص داخل جنت ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک، مفتی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جب اس زمین پہ تشریف لے کر آئے تو نسل انسانی جو ہے، افزائش نسل انسانی جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور پھر ایک قتل بھی جو ہے وہ ہوا۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ پہلا قتل کس کا ہوا، قاتل کون تھا اور کیا وجوہات تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت حوا علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرماتا، ان میں سے ایک جو ہے وہ مذکر اور ایک مؤنث ہوتا، اور پھر شام کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو دو جو ہے وہ بیٹی اولاد عطا فرماتا۔ تو اس میں سلسلہ یہ تھا کہ جو صبح کو پیدا ہوئے ہیں اس کا متبادل اس کا نکاح جو ہے وہ دوسرے شام میں جو پیدا ہوئے ہیں، یعنی جو مؤنث شام میں پیدا ہوئے، جو مذکر صبح پیدا ہوا، اس کا نکاح اس سے ہونا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ حابیل اور قابیل یہ دو بھائی تھے، اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ ایک جو کا نام جو ہے وہ جو ہے عقلیہ، اور دوسری کا نام جو ہے وہ لیوزا تھا۔ لیوزا اور عقلیہ۔ لیوزا جو ہے وہ قابیل کی بہن تھی جو صبح ان کے ساتھ پیدا ہوئی،
اور جو عقلیہ ہے وہ حابیل کی بہن تھی۔ اب اس اصول کے تحت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا نکاح جو ہے لیوزا کا نکاح جو ہے وہ قابیل سے ہوتا، لیکن چونکہ دوسری جو ان کے مقابلے میں بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت زیادہ حسن و جمال والی تھی، تو قابیل نے کہا نہیں میں ان سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ان کی بات پر آمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے اس بات پر ضد کی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ جو حق پر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی دے، تو جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ تو قابیل نے جو ہے وہ جو یا گندم وہ رکھا زمین پر، اور حابیل نے ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ وہاں پر رکھا۔ تو حابیل کے لیے جو ہے وہ کیونکہ حق پر تھے تو آگ آئی اور اس کو جلا کے راکھ کر دی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل حق پر ہیں اور قابیل جو ہیں وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی بغض اور حسد کی وجہ سے قابیل نے یہ ٹھان لی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اب پریشان ہو گئے کہ اب میں اس کو کس طرح جناب ٹھکانے لگاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ دو جانور بھیجے کوے کی شکل میں، پرندے بھیجے کہ پرندے نے ایک دوسرے پرندے کے ساتھ آپس میں لڑے اور اس پرندے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس کوے نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفنا دیا۔ تو جب قابیل نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ پرندہ اس قدر عقل رکھتا ہے کہ وہ اپنے جناب جو ہے جس کو مارا ہے اس کو اس قدر چھپا رہا ہے، تو میں تو اس سے زیادہ عقل رکھتا ہوں، تو اس طرح انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کو گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا۔ تو قبر کا بھی پہلا کانسیپٹ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوا قبر کا کانسیپٹ۔ مفتی صاحب، سائل نے ہم سے پوچھا ماں کی وراثت، یعنی جو والد تھے وہ انتقال کر گئے، انہوں نے اپنی جو جائیداد تھی وہ اپنی وائف کو دے دی، تو اب ان کی والدہ نے جو ہے وہ کیونکہ کئی بہنیں، انہوں نے کہا کہ 7 بہنیں، اور ماں نے اپنی بیٹی کو دے دی، اور بیٹی نے جو ہے وہ اپنی سسٹرز کی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ایز اے گارجین جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کی ہے اور ان کی شادی وغیرہ بھی کئی کی ہے۔ تو اب کیا اس وراثت پر انہی کا حق ہے یا باقی تمام سسٹرز کا ہے، جبکہ ماں ان کی زندہ ہے اور انہوں نے کہا کہ تم ہی رکھو سب؟ جی میں سمجھ گیا ان کا سوال۔ تو ماں کا حصہ نہیں، اصل میں بیوی کا حصہ تھا، تو بیوی کا حصہ ان کو ملا، اولاد ہونے کی صورت میں اس کا جو حصہ تھا وہ 1/8 تھا۔ 1/8 جو حصہ ملا اس عورت کو، تو اس نے دیکھا کہ اس کی اولاد میں سے کس نے اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے، تو اس نے اپنی اس بیٹی کو پایا، تو اس بیٹی کو پھر اس نے اپنے 1/8 حصے کا مالک کر دیا۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک کسی کو بھی کر سکتا ہے، اس میں تقسیم قرآنی وراثت کی صورت میں جاری نہیں ہوتی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، وراثت ہوتی ہے اس مال کو وراثت کہتے ہیں جس کا مالک مر جائے تو رب العزت نے اس کے مال کو تقسیم کیا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، ماں کو چھٹا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، سب۔ اب یہ جو یہاں حصہ تھا ان کا 1/8، انہوں نے یعنی اس سائلہ کی والدہ نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو دے دیا، یہ ان کے لیے جائز ہے، اور اگر وہ اس سے خوش ہو کر دیا ہے تو اس کی اور مالک بھی بنا دیا تھا، وہ مالک ہو گئی ہیں، ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ اپنے دل سے اس بات کو، پریشانی کو نکال دیں۔ شرط یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے وہ سچ ہو کہ آپ کی والدہ نے اپنی رضا سے اپنے مال کا مالک آپ کو بنایا ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ نازو میرا نام ہے، میرا نک نام نازو ہے، لیکن میرا اصل نام ہے رانا نازنین۔ جی فرمائیے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 27-28 سال کی ہو گئی ہیں، بھائی رشتے آتے ہیں لیکن آنے کے بعد وہ پسند کر کے بھی چل جاتے ہیں لیکن دوبارہ واپس نہیں آتے، اور میں اتنی پریشان ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ پڑھ سکوں یا میری بیٹی پڑھ سکے، جو بھی آپ دیں ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے بات جی
سیکنڈ بات یہ کہ میرے بچے ماشاءاللہ سے 25 26 سال کے ہو گئے، 2 بیٹے، لیکن آپ یقین کریں کام ہوتا ہی نہیں. ہم کام بالکل تیار کر لیتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نماز میں کسی چیز میں کوشش ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ہم سے کمی نہ رہے، کوشش کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے پہ، لیکن واللہ علم کیا چکر ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. انشاءاللہ مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے کوئی وظیفہ بھی آپ کے لیے معلوم کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.